غزوہ طائف کی کہانی۔ پس منظر: غزوہ حنین کے فوراً بعد یہ غزوہ پیش آیا۔ حنین میں شکست کھانے کے بعد حوازن اور ثقیف قبیلے کے بہت سے لوگ بھاگ کر طائف کے مضبوط قلعوں میں پناہ گزین ہو گئے۔ ان کے پاس ہتھیار اور رسد و سامان بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے طائف کی طرف رخ کیا تاکہ یہ لوگ دوبارہ قوت نہ پکڑ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ طائف پہنچے۔ وہاں کے لوگ پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے مضبوط قلعوں کے دروازے بند کر لیے اور اوپر سے تیر برسائے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف آئے تو قلعے کے اندر والے اوپر سے تیر اندازی کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی صحابہ زخمی ہوئے۔ محاصرہ: مسلمانوں نے تقریباً 20 دن تک طائف کا محاصرہ کیا۔ منجنیق اور دبابہ یعنی چھپنے والا لکڑی کا آلہ استعمال کیا گیا۔ قلعے کے اندر سے آگ اور تیر برسائے گئے جس سے کئی صحابہ کرام زخمی صلی ہوئے۔ اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور صحابہ کو صبر کی تلقین فرمائی۔ رحمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف کے محاصرے کے دوران صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ثقیف پر بد دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں اسلام کی طرف لے آ۔ سنن ترمذی 3942، حدیث صحیح۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم رحمت کا مظہر تھا کہ دشمنوں کے لیے بھی بد دعا کی بجائے ہدایت کی دعا فرمائی۔ محاصرہ ختم کرنا: جب محاصرہ طویل ہو گیا اور قلعے کے اندر سے سخت مزاحمت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ واپسی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم واپس جا رہے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے۔ سیرت ابن ہشام۔ نتائج: مسلمان وقت